تو اس کا حل انہوں نے یہی ڈھونڈا کہ اسے خاموش کر دیا جائے، لیکن کیا وہ اس کو خاموش کر سکے؟ نہیں کر سکے۔ وہ آواز آج بھی خواجہ سعد رفیق کی صورت میں موجود ہے، اور اتنی ہی توانائی سے میں اس دور کا نقیب تو نہیں ہوں، لیکن اگر اتنی شدت، اتنی جرت، اتنی بہادری سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں، خواجہ رفیق شہید کی آواز آج بھی موجود ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن کا بیان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا شعور ہم نہیں رکھتے، تو یقیناً آج خواجہ رفیق شہید کی روح ہم میں یہاں موجود ہے، اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ وہ آج کی بات خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہوئے جو انہوں نے بات کی ہے، اسے سن کے وہ خوش نہیں، اسے فخر محسوس ہوا ہوگا کہ ان کی آواز اسی شدت، اسی جرت، اسی بہادری سے آج بھی نصف صدی بعد بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ میں اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کو، خواجہ رفیق شہید کی فیملی کے تمام ممبران کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کیا۔ یہاں پہ بات ہوئی ہے، جو بات وڑیچ صاحب نے اور شامی صاحب نے کی ہے، اسی بات کو اپنے انداز سے لیاقت بلوچ صاحب نے آگے بڑھایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بحران ہر ملک میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بحرانوں کی کوئی صورت آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم میں ہے دل بیتاب نہاں، یا آپ دل بیتاب ہیں ہم۔ پاکستان میں بحران ہے، یا پاکستان جو ہے کوئی بحران کی صورت ہے، جس قسم کے حالات جو ہے وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے پیدا کر دیے گئے تھے۔ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو یقیناً پھر پاکستان میں بحران والی بات ختم ہو کے پاکستان خود ایک بحران کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتا ہے۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اور PMLN بطور جماعت کے اس بات کی مستحق ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس وجہ سے سیاسی طور پہ جو نقصان ہوا، شامی صاحب کی بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ہم انہیں میدانوں میں نہیں مل رہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان ایوانوں میں جن ایوانوں سے یہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ سے بچا ہے، وہاں پہ ہم ہی موجود ہیں، اور ہم ہی نے جو ہے وہ سیاسی طور پہ نقصان برداشت کر کے جو ہے وہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ ورنہ ڈیفالٹ میں دھکیلنے والوں نے جاتے جاتے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 10 دن پہلے جو
پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو کمی فرمائی تھی وہ آخری دھکا تھا اس ملک کو کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو میرے دونوں انتہائی معزز محترم بھائیوں نے کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بات